منصور علی شاہ وہ چٹان ہے کہ جس کو اٹھا کے ادھر ادھر نہیں رکھا جا سکتا. ارشد شریف کے خون کے پیچھے موومنٹ کھڑی ہے. جس دن سے ارشد شریف شہید ہوا آپ نے وہاں ایک دن بھی سکون کا سانس لیا ہے. پاکستان جو ہے وہ جب ترقی کرے گا نا تو آئی کے آٹومیٹیکلی اوپر آئے گا. ہو سکتا ہے کسی اور نعم الامیر و نعم الجیش کی بات ہو, ٹھیک ہے, نعم الامیر بہترین امیر ہوگا, نعم الجیش اس کی فوج بھی بڑی بہترین ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج کچھ خان صاحب کی بات ہوگی اور اب آگے کیا ہونا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر. پاکستان کا ذائچہ آپ کے سامنے ہے, عدالتی نظام کا آگے کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, میں نے اس کے بھی عرض کی تھی, پاکستان کا جو ذائچہ میرے سامنے میں نے دیکھا, اور کچھ لوگوں کا, کچھ جو ہے نا ججز حضرات کے ذائچے بھی میں نے دیکھے. میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی, مطلب میں اپنی باتیں جب ریپیٹ کرتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں جی تسی ریپیٹ کر دیو کریڈٹلی. سر کریڈٹ نہیں ہے, بار بار ہر بار کہتا ہوں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ عدلیہ کسی حد تک اپنی جو ہے نا وہ عزت جو ہے نا وہ کروانے کے قابل ہو جائے گی, اور اتنی بہت ہوگی. تو سر دیکھیے ہوتا کیا ہے, اتنی بہت ہے. منصور علی شاہ صاحب, منصور علی شاہ کا ذائچہ میں نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے ہی دیکھا, 8 سال بنتے نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. منصور علی شاہ وہ چٹان ہے کہ جس کو اٹھا کے ادھر ادھر نہیں رکھا جا سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی وہ چیزیں گریں گی یا کچھ ایسا ہوگا. مجھے کیونکہ میرے پاس سیدھی سی بات ہے, فائز عیسیٰ صاحب کا ذائچہ نہیں ہے. میں نے ایک آدھ بار کسی کے کہنے پہ دیکھا تھا, لیکن وہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے, وہ کہیں رکھ دیا یا بھول گیا ہوں یا میرے پاس نہیں ہے. لیکن جتنا مجھے آئیڈیا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا, یعنی پاکستان ایز این آئیڈینٹی, جب میں ذائچہ دیکھتا ہوں تو میں اس کے جوڈیشل سسٹم کو بھی تو دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ ٹوٹے گا نہیں, یہ انٹیکٹ رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ سیشن جج جو ہے وہ ہیڈ کریں گے, نہیں. سپریم کورٹ کو سپریم جسٹس سسٹم ہی ہیڈ کرے گا. دیکھتے ہیں, ٹائم ول ٹیل. میں بھی 100% ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں, بہت ساری نہیں بتا سکتا, بہت ساری مجھ سے پڑھی بھی نہیں جاتی. آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون, آرڈنری سا آدمی. تو مجھے تو آئیڈیا جو ہے وہ جتنا ہے اتنا ہی ہے. سر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 3 ذائچے میں بہت ضروری دیکھتا ہوں, ایک عمران خان کا, ایک پاکستان کا, اور ایک ارشد شریف کا. میں اب ان 3 ذائچوں کا اگر ارشد شریف کے خون کے پیچھے موومنٹ کھڑی ہے. جس دن سے ارشد شریف شہید ہوا آپ نے وہاں ایک دن بھی سکون کا سانس لیا ہے. کبھی ادھر سے آواز, کبھی ادھر سے آواز, کبھی ادھر سے آواز. یہ نیچرل ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ اس کی شہادت کے بعد نظام جو ہے نا وہ ٹرن لے رہا ہے. یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی نے یہ کرانا ہے. دوسرا, پاکستان ایز این آئیڈیالوجی, پاکستان ایز اے نیشن, اور پاکستان ایز این آئیڈینٹی, تینوں ذائچے اسٹرانگ ہیں. پاکستان ایز اے نیشن میں بہت زیادہ ہیپننگز ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان سروائیو کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا. یہ قدرت کی طرف سے ہے, یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نہیں ہوگا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سر خان صاحب اور ارشد شریف اور پاکستان, تینوں میں سے کون سا ذائچہ ایک دوسرے کو زیادہ فیور دے رہا ہے؟ تینوں سر اللہ نے جوڑ دیے ہوئے ہیں. اچھا. پاکستان جو ہے وہ جب ترقی کرے گا نا تو آئی کے آٹومیٹیکلی اوپر آئے گا, یہ پکی بات ہے. ارشد شریف دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن ارشد شریف کی یادیں, ارشد شریف کی میموریز, ارشد شریف کا کام, ارشد شریف کے خون سے اٹھی ہوئی موومنٹ, یہ دنیا میں سینکڑوں سال تک یاد رہے گی. آنے والے دور میں ارشد شریف میموریل کوئی نہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں جو صحافت کے میدان میں بہت بڑا ٹرن اوور لائیں گے, جو جسے ہم کہتے ہیں نا ماڈرن جرنلزم, اس کی طرف آئیں گے. اور وہ کوئی نہ کوئی, مجھے لگتا ہے ارشد شریف کے نام پہ کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن کو بہت بڑا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہوا ہے, اور اللہ نے کرانا ہے. اللہ نے جب کسی کی یاد کو زندہ رکھنا ہوتا ہے نا تو اللہ
اس کو کرا دیتا ہے. آج دنیا میں سر گنگا رام کو گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، لیکن ہر جگہ سر گنگا رام کا نام ہے. بالکل. کیونکہ اس کے کام یاد رکھے جاتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح اللہ ارشد شریف کی یاد بھی مٹنے نہیں دے گا، یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. میں ارشد شریف کی زندگی میں نہ اس کا کوئی بہت بڑا فین تھا، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ایک سیکنڈ کا بھی کوئی ملاقات یا کوئی بات چیت یا کچھ. آپ نے ذائچہ بھی ان کی فوتی کے بعد میں نے اس کی شہادت کے بعد ان کا ذائچہ دیکھا ہے، اور آج بھی میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا اپنی ساری زندگی میں کہ میں ارشد شریف کو کیوں نہیں ملا. وہ بہت بڑا آدمی تھا سر، بہت بڑا آدمی تھا. کیا بات ہے. اچھا سر، خان صاحب کے تو ابھی بیانات پر پابندی ہے اور ان کے کیسز بھی جو ان سے آگے لے کے جا رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز کب تک فائنل ہوں گے؟ کوئی آگے ان کے لیے ایزی سین ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور کے اوپر کوئی ایسا مزید کنوکشن عمران آئی کے اوپر ہو جائے. مجھے یہ بھی نہیں لگتا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ فوری طور پہ آئی کے لیے آسانیاں ہو جائیں. ابھی ذرا ایک حیصل کی کنڈیشن ہے، یہ تھوڑا سا کچھ دن اور ہیں، 2-3 ہفتے اور گزار لیں، کوئی بات نہیں، خود بخود پتہ لگ جائے گا. سر عمران خان نام جو ان سا ہے وہ حکومت کے لیے ایسے بن گیا جیسے پتہ نہیں خوف بن گیا ہو، کیا چیز بن گیا ہو. نائٹ میئر سر. وہ ایسے اس کو باہر نکالیں گے تو کچھ ہو جائے گا. سارے اکٹھے مل جڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یار اس کو نہیں باہر آنے. میں نے آپ کو ایک وہ کہانی سنائی تھی، ایک ویسے فوک لور ہے پنجاب کی، وہ ہے تو وہاں سے ایسٹرن پنجاب کی تھی لیکن ہمارے پنجاب میں بھی رائج ہے. تو ایک بندے کو نا سینے پہ بیٹھ کے ایک بندہ مار رہا ہوتا ہے اور روئی بھی جا رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگوں نے کہا نالے تو یار تو کٹی جا رہے ہیں تو نالے تو روئی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں رو ایس لی رہے ہیں کہ جو یہ اٹھ گیا نا تو انہیں وینل کرنی نہیں چنگی. تو بس یہی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نالے کٹی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں. ایک خوف ہے کہ سر ہے عوام کی سب سے بڑی طاقت خان کے ساتھ ہے. اللہ کی بھی سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت بالکل اس کے ساتھ ہے. بالکل. وہ بھی اسپرچول پاورز، میں نے آپ کو عرض کیا اسپرچول پاورز، روحانی طاقتیں کسی اصول ضابطے کسی بندے کی پابند نہیں ہوتی، وہ واحد خدا کے حکم کی امر الہی کی تابع ہوتی ہیں. وہ اگر اس کے ساتھ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ امر الہی اس کے ساتھ ہے. تو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اس کی بے شک لیاقت قابلیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو نا ٹرینڈ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. جیسے کسی بڑی جنگ میں اتارنا ہو نا تو اس کی ٹریننگ بھی ویسی ہوتی ہے. تو بڑی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹیم کی بھی ٹریننگ ہوگی، اس کی بھی ٹریننگ ہوگی. ہو سکتا ہے کسی اور نعم الامیر و نعم الجیش کی بات ہو آنے والے وقت میں بھی. ایک تو سلطان محمد فاتح کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو بھی بادشاہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، ٹھیک ہے، نعم الامیر بہترین امیر ہوگا، نعم الجیش اس کی فوج بھی بڑی بہترین ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور نعم الامیر نعم الجیش تیار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، نعم الامیر بہترین امیر ہوگا، نعم الجیش اس کی فوج بھی بڑی بہترین ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور نعم الامیر نعم الجیش تیار کر رہا ہو سکتا ہے انہوں نے آنے والے وقت میں کوئی بڑے کام کرنے، ہو سکتا ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو جانا، بالکل کسی سے اللہ نے کام لینا ہے نا، بالکل بالکل، تو وہ جو کسی جس سے بھی اللہ نے کام لینا ہے وہ لے لے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سارے پریڈکشنز بھی سنی، اور پاکستان کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.